الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا نور الأفئدة والعيون دل میں کسی کو یار بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو یار بسایا کھولو کھولو زبان ذرا بولو اگرچہ 12 بجے تو بعد بولنا بڑا مشکل ہے پر بولو تو صحیح ذرا دل میں کسی کو یار بسایا دل میں کسی کو یار بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک کو مٹایا بولو بولو ذرا یار عشق رسول پاک کو مٹایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو حال دل بھی سنایا گا ہم سے تو حال دل بھی سنایا اور انہاں بندے واسطے جڑے اس ٹائم رات نوں بیٹھے نے ذکر رسول سن رہے نے عشق رسول پاک کی ہم کو جزا ملے گی عشق رسول پاک کی ہم کو جزا ملے گی عشق رسول پاک کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دل میں کسی کو یار بسایا صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق زی جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین
ایمان ما محبت محمد و آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و عظم شانہ و تم برہانہ بحمد و ثناء بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سروراں حامی بے کساں غم گسار دو جہاں شفیع مجرمہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی مقدس بارگاہ دے اندر دروداں دے گجرے سلاماں دے ہار ہدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام ثناخان حضرات، نقیب محفل، میزبان محفل بھائی سردار احمد صاحب ڈوگر، بھائی مختار احمد صاحب ڈوگر، بھائی عبدالستار صاحب ڈوگر، بھائی گلزار احمد صاحب ڈوگر اور انہاں دے رفقا دوستاں نے بھائیاں نے مل کے اج دی اے محفل میلاد مصطفیٰ سالانہ بسلسلہ اصال ثواب حاجی محمد مشتاق ڈوگر مرحوم صاحب اور انہاں دی زوجہ محترمہ مائی صاحبہ مرحومہ واسطے بالخصوص اس محفل دا اہتمام کیتا اور بالعموم انہاں دے سارے خاندان دے افراد جو بھی اس دار فانی تو پردہ فرما گئے نے اللہ سب نے بخشش و مغفرت فرمائے، اور بالخصوص قبلہ حاجی صاحب دی اور مائی صاحبہ دی اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ قبر دے اندر راحت نصیب فرمائے۔ حضرات یقیناً محفل دے اندر تلاوت قرآن پاک ثنا خوانی ہوئی، ذکر رسول، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت ہویا، قرآن پاک دی تلاوت ہوئی۔ جدو تلاوت ہو رہی سی میں نو یاد آ رہا سی، اس واسطے نہیں کہ میں انہاں ڈوگراں نو خوش کردہ پیا، ویسے میرا مزاج تسی جان دے ہو، نہ میں کدی کسی دی مطلب ہے تعریف کیتی ہے تے نہ ہی کدی کسی نو میں مکھن لایا، پنجابی کہندے جڑی گل سچی ہوئے میں کردہ ہونا۔ یقیناً جدو قاری صاحب تلاوت کر رہے سے تے میرے ذہن وچ واقعہ یاد آ گیا بنی اسرائیل دا، کہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا سی، مر گیا سی، او دے گھر بچہ پیدا ہویا تو او دی ماں نے جدو بچہ بولن لگیا تے قاری قرآن کول بھیجیا، اس زمانے دی جو کتاب سی اللہ تعالیٰ دی، تو اس بچے نے جدو اللہ دا کلام پڑھیا تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسی علماء کول سنے ہیں، تو او دے باپ سی گناہگار، پر جدو اس ننے منے بچے نے اللہ نو رحمان آکھیا، اللہ نو رحیم آکھیا، اللہ رب العزت نے اس بچے دے والدی بخشش فرما دیتی۔ تو پوچھا گیا بھی وہ آواز آئی بارگاہ رب العالمین دے اندروں کہ اے واقعی پاپی سی، گناہگار سی، مگر اے دا بچہ، اے دا پتر جڑا ہے وہ مینو رحمان تے رحیم آکھے تو میری رحمت گوارا نہیں کر دی، اے دا پتر تے مینو رحمان آکھے تے مینو رحیم آکھے تے میں اے دے پیو نو عذاب دے وہاں۔ وہ مثال میرے سامنے آ گئی، اگرچہ انہوں نے خود تلاوت نہیں کیتی مگر تلاوت دا اہتمام کیتا، نعت خوانی دا اہتمام کیتا، تو یقیناً جدو اس گھر دے اندر تلاوت ہو رہی ہے حاجی صاحب دی قبراں تے اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش فرما رہے ہیں۔ اور اے کیونکہ ذکر جتھے بھی ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی ہے، تو جدو اولاد حدیث پاک بھی جامع ترمذی اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان فرمایا کہ جدو بندہ مر جاندہ ہے تین چیزاں دا تعلق رہندہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث، تین چیزاں دا عمل تعلق رہندہ ہے، او کی صدقہ جاریہ، علم نافع، اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد جڑی انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دی ہے۔ ماشاءاللہ ہر سال محفل جاندے اللہ تعالیٰ انہاں مرحومین دیا قبراں تے اپنے انوار و تجلیات نزول فرمائے اور بروز حشر کریم آقا علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں تو سامنے قرآن مجید برہان رشیدی مشہور و معروف آیا مقصدہ کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، تے میں ہن کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، میں صرف تانوں چند عاشقاں دی گلاں سنانی ہیں۔ ہے موڑ کہہ دو سبحان اللہ پھر
کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے محبوبہ اپنی مٹھی تے سونی تے پیاری زبان علی ارشاد فرما دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوبہ اپنی سونی تے پیاری زبان نال اعلان فرماؤ کہ اگر تسی اللہ دی محبت دے دعوے دار ہو، اللہ نال محبت کر دیو تو پھر کی کرو؟ فاتبعونی. محبوبہ انہاں نو اعلان فرماؤ پھر میری غلامی اختیار کر لو. میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن مجید دے الفاظ غور کرنا، پڑھے لکھے دوستاں واسطے دعوت ہے. اگلے الفاظ نے یحببکم اللہ، اے الفاظ ایسے نے کہ دنیا دے اتے بندہ ایک پاسو محبت کرے دوسرے پاسو جواب نہ ملے تو محبت دی چاس نہیں آتی. گل سمجھ دے پہ نا؟ میں کسی نال محبت کرا اور اگلا بندہ لفٹ ہی نہ کرائے تو محبت دا مزہ نہیں ہے. محبت دا مزہ تے سرور ادو ہی ہوندا ہے جدوں خود بھی محبت کرے تے اگوں محبوب بھی محبت کرے. اللہ فرماندا ہے جڑا میرے نال محبت دا دعوے دار ہے لاکھ آخدا رہے میں اللہ نال محبت کرنا، فرمایا میں محبت کردا ہی نہیں، پر جدوں میرے سونے محبوب دی غلامی اختیار کر لیندا ہے او بولے بھاوے نہ بولے میں رب اعلان کرنا میں انہاں نال محبت کرنا. میں خود رب اعلان کرنا وا میں انہاں نال. یحببکم اللہ دا معنی ہور کی ہے. اور پھر میرے کریم نبی علیہ السلام صحیح ستہ پڑھو بخاری مسلم شریف، میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ جن نال محبت کردا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ پھر چپ نہیں رہندا، کیونکہ جتھے محبت ہوندی ہے پھر محبت چھپدی نہیں. پھر کی ہوندا ہے؟ حدیث پاک اللہ پاک فرماتے جبریل یا رب جلیل فرمایا آسمانہ تے اعلان کر دے کہ اللہ فلانے بندے نال محبت کردا ہے، اے آسمان والو تسی بھی محبت کرو. تو آڈے تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جب آسمان والے محبت کرنے لگ پہنے پھر اللہ فرمایا جبریل ذرا تھلے زمین دے بھی چلنا. یا اللہ حکم فرمایا زمین والے نے بھی اعلان کر دیو اللہ فلانے نال محبت کر دے تسی بھی محبت کرو. چاس نہیں آگی محبت دی، مزہ نہیں آگیا محبت دا کہ اللہ اونا دی محبت دے ڈنکے آسمانہ دے بھی بجاندہ ہے زمین دے بھی بجاندہ ہے. کنہ دے جڑے اپنے آپ نو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر مٹا دیں دے اور پھر کی صرف محب نہیں رہن دیں دے والذین آمنوا اشد حبا للہ، او اللہ نال ٹوٹ کے عشق کر دینے. اشد حبا کلہ حبا ہوندہ نا لفظ او دا محبت معنی ہے سی کہ اللہ فرماتا ایمان والے جڑے نے میرے نام محبت کر دے نہیں، اللہ نے فرمایا اشدو حبن دے اتے جڑا اشدو آیا نا اے دا معنی عشق. بولو یار اے دا معنی کی ہے؟ پتہ لگا ایمان والے اللہ نال عشق کر دینے تے عشق جنوں لگ جاوے پھر کیوں کہ عشق دیا اگا نہیں لایا جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجایا جاندیاں. اللہ کرے تو انہوں بھی لگ جائے تو اسی بولو نا صحیح. عشق دیا اگا نہیں لایا جاندیاں لگ جان پھر نہیں. اور عشق دے سکول دا نصاب وکھرا، عشق دے سکول دا نصاب وکھرا. عشق وچ کتاباں نہیں پڑھایا جاندیاں، عشق وچ کتاباں نہیں. فرمایا ایمان والے ٹوٹ کے محبت کر دیں. اور پھر میرے پاک نبی علیہ السلام دا جنہاں نے کلمہ پڑھیا نا انہاں دی پھر محبتاں دی مسئلہ آج بھی دنیا تے قائم نے اور قیامت تک ڈنکے بجدے رہن گے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد صحاب دوستو جنہ دی بھی سیرت مطالعہ کرو گے جنہوں بھی پڑھو گے ہر ایک دی محبت انوکھی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ غزوہ خندق دے موقع تے اللہ رب العزت نے ایسا کیتا کہ ہنیری چل پئی، سخت ٹھنڈی ہوا چل پئی، ہنیری بھی آگئی، طوفان آ گیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی چند ساتھی تقریباً 300 دے قریب اسی سارے کٹھے بیٹھے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرمانے نے میرے کل ایک کوئی کپڑا ہے جدے نال پورا جسم بھی نہیں ڈھکیندا، ہوا بڑی ٹھنڈی ہے پر میں اپنے آپ نو سمیٹ کے بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری ہے آمنہ دے لال تشریف لے آئے نے، آپ نے پوچھیا کون ہے؟ میں عرض کیتی حضور حذیفہ ہاں۔ حضرت حذیفہ عرض کر دینے جدو میں عرض کیتی میں حذیفہ ہاں، میرے پاک نبی نے فرمایا حذیفہ جا دشمنہ دا پتہ کر کے آ کی کر دے لے۔ اور حضرت حذیفہ کہنے نے ٹھنڈی رات سخت اندھیری تر لیے، طوفان بڑا، کپڑا بھی میرے کول کوئی نہیں، ایک کو کپڑا ہے۔ ادھر میرے سونے نبی نے حکم فرمایا تو ادھر لالی دعا فرمائی اللہم احفظ من بین یدی ومن خلفہ وعن شمالہ وعن یمینہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ حضرت حذیفہ واسطے میرے سونے نبی نے دعا منگی ہے اے اللہ میرے حذیفہ نو سجیوں کھبیوں اگیوں پچھوں اتو تھلو ہر ایک چیز تو محفوظ رکھی۔ حضرت حذیفہ کہندے نے جدو میرے سونے نبی نے دعا منگی ہے میری سردی دور ہو گئی ہے، میری سردی دور ہوگی، کیونکہ کہنا پڑے گا تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے، تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے پھر میں گیا جاتے خبر لئی اونا دے خیمے اڑ رہے نے، رسے ٹوٹ دے پہنے، جانور بھج رہے نے، گھوڑے بدک رہے نے، تے میرے پاک نبی نے فرمایا حذیفہ تو صرف ویکھ کے آنا، کہنا کچھ نہیں۔ حضرت حذیفہ کہندے نے میں ارادہ کیتا بھی ابو سفیان قریش مکہ دا سردار حالے صحابی نہیں سی بنے، کہندے میرے نشانے تے آ گیا تے میرے کو تیر بھی ہے گا سی، تے میں جدو تیر چاڑیا نا تے پھر میں نو خیال آ گیا میرے سونے نبی نے فرمایا سی حذیفہ کہنا کچھ نہیں کسی نے۔ تے حضرت حذیفہ واپس مڑ پے، جدو اتھے مڑن لگے نا تے انہوں نے پتہ لگا، انہوں نے کہا جاسوس جاسوس جاسوس، ہنیرا بڑا سی، سخت ہنیرا سی، آپ فرماندے نے ہاتھ بھی نظر نہیں آندا سی، تے میں وہی اتھے پڑھ نال ہی اتھے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں کہا تم جاندا ہی نہیں، تو میں کہا ہونا تینوں پتہ ہی نہیں رہا۔ انہیں گل کی میں باں چھڑائی تے سرکار دے کول واپس آ گیا۔ جدو میں راہ وچ واپس ہوندا پھر تے 20 گھوڑے سوار بندے مینوں ملے تے کہنے لگے حذیفہ جا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر دینا اللہ نے دشمناں دا انتظام کر دیتا ہے۔ آئے ہائے تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرمانے جدو میں آیا نا تے میں ویکھیا تے سرکار نماز پہ پڑھ دے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھ دے تے آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام دا ہمیشہ یہ طریقہ رہا جدو بھی کوئی مشکل پیندی آپ نماز پڑھ دے سن۔ آپ نماز پڑھتے پڑھتے میں بھی کول آ کے بیٹھ گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام پھیرے تو میں ساری کاروائی آ کے سنائی کہ یا رسول اللہ انہاں دے خوے میں بھی اٹھتے پے نے، گھوڑے بھی نستے پے نے جناب، تے سارا کچھ انج معاملات ہو رہے نے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال عرض کرنے سونے میں انہاں نوں میرا پتہ لگا تے کہندے ایتھے کوئی جاسوس ہے وے، جاسوس ہے وے۔ جدوں اینی گل کیتی سرکار مسکرائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسکرانے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لا سلام مستبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مستبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حذیفہ فرمانے جب میں سرکار نو گل کی تھی سرکار مسکرائے،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ادھر آ اتھی سو جا. ہن ذرا منظر دیکھنا توجہ کرنا. حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ سرکار دے جڑے اوتے چادر سی نا سرکار نے میرے اوتے بھی تھوڑی جی دے دتی تے میں اس طرح لیٹ گیا کہ میرا سینہ سی تے سونے دے قدم سن. ہائے ہائے ہائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جان دی پرواہ نہیں کیتی, سونے دے اپنے قربانی واسطے تیار ہو گئے. میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام جنہ دیکھو میرے دوستوں, میرے حضرت صہیب رومی رضی اللہ ادو اسلام لے کے جدو حضرت عمار رہ گیا, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے والد حضرت عمار دے والد حضرت یاسر, آپ دی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ سمیہ او بی بی نے اور صرف سرکار دے صحابی مرد ہی عاشق نہیں, سرکار دیا خادمہ عورتاں انہوں نے بھی ایسی ایسیا محبتاں دی اور عشق دیا قربانیاں دیا مثالہ پیش کیتیا نے کہ آج دنیا حرار رہ جاتی. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ پڑھو, ابو جال اینڈ کمپنی بڑا ستایا, بڑے سلم کیتے. میرے دوستو میرے بزرگو آج تسی اور میں ساڑھے کول تے نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں نا. جدو پوچھو جناب ٹائم نماز پڑھی جی ٹائم کوئی نہیں, اوے انہاں کول پوچھو جنہ میرے سونے نبی دے نام دے جانا قربان کیتیاں نے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جال تتی ریت تے لٹا دے. یار عورت مردہ اللہ پاک نے جسم مضبوط بنایا ہے, عورت نازک ہے تے عورت ہوئے آئے ہائے ہائے پر عشق مصطفیٰ ہوئے. سیدہ سمیہ تیری عظمت نو سلام. سیدہ سمیہ ایک بازو ایک کلے نال, دوسرا بازو دوسرے کلے نال, بلکہ روایت ہے ہتھاں وچ میکھا کھو ٹھوک دتیاں. ہائے ہائے ہائے. ایتھے اپنا تھوڑا جا نو کٹن لگیا اور نیل کٹر تھوڑا جا وادو لگ جائے تو بندہ ٹپ کے ہو جاندہ ہے تو پورا ہفتہ ٹکور کرتا رہتا ہے. کیوں جی کہ یار کی ہویا یار وقت کی ہویا نو ہے کٹیا گیا تھوڑا جا. تو جدو ہاتھ وچ میکھ لگی ہوئے یار لوہے دیا میکھاں لگیاں, ایک لت ایک کلے نال تو دوسری لت دوسرے کلے نال, بلکہ اٹھ نال بننی. ابو جال کہنے لگا سمیہ ایک اٹھ دائیں چلے گا ایک بائیں چلے گا, نبی دا کلمہ چھوڑ دے. فرمایا ظالمہ اور یہ تے ایک جانا ہے, ہزار جان بھی ہوئے سونے دینا تو قربان کر سکا. تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ کہنا میرے سونے نبی دی سنت ہے, اور سبحان اللہ کہنا خود پروردگار دا کلام ہے. رب فرماتا سبحان اللذی, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ناف دے تھلے ظالم نے پیٹ ناف تو تھلے نیزہ ماریا, نیزہ پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن سونے نبی دا دامن چھڑیا نہیں. میرے دوستو میرے حضرت عمار دی والدہ حضرت یاسر انہاں نو تکلیفہ دے رہے ہیں, آگ تے انگارہ تے لٹایا جا رہا ہے. تے میرے سونے نبی پاک گزرے تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ آگ تے انگارہ تے لیٹے. تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ جھکے دے عرض دے پروردگار جس طریقے نال تو ابراہیم علیہ السلام دے اگ گلزار کیتی سی, میرے یاسر واسطے بھی اگ گلزار بنا دے. عزیزانے گرامی قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ویکھیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ سرکار والے ویکھیا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل یاسر نیک بدلائے سے نیکی دا تسی روز قیامت پانا, تے جد تک میں نہ جنت جاسا, تے جد تک تسی نہ جنت جاسو تے میں نہیں جنت جانا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت خبیب بن عدی مکے والے نے پکڑ لیا, سولی تے ٹکتا. جدو سولی چاڑن لگے نا اللہ اکبر, ایک کافر بولیا کہنے لگا اے خبیب دس اج اگر تیری جگہ تے تیرا نبی ہوندا اے ہائے انہی گل کیتی
تو غلام تڑپ گیا کہ لگے ظالماں کمینیو تسی میرے سونے نبی دا نام لے دو میں تے اپنے سونے نبی دے قدمین شریف وچ کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کردا تسی 4-5 دن ہو گئے خبراں سنیاں ہوئیاں نے ساڈے قانون دے رکھوالیاں نے اٹیک کیتا چیف جسٹس دے سنیا یہ خبراں نا تو فوراً کی ہویا جی توہین عدالت ہو گئی فوراً سسپینڈ بھی بولو تو صحیح یار تسی تے ڈرے گل میں کردا پیا ڈردے تسی پے ہو او سسپینڈ انہوں نے کیتے نے کیوں جی کی ہویا جی انہوں نے جج دی توہین کیتی نا اور انہوں نے توہین عدالت بھی لگ گئی سسپینڈ بھی ہو گئے ہائے ہائے کیسے مسلمانوں کہ نبی پاک علیہ السلام دی گستاخیاں ہو رہی ہیں تے کوئی قانون کوئی نہیں کوئی بل کوئی نہیں کوئی فکر ہی کوئی نہیں اس محفل کے اندر آنے والے ہر مسلمان میرا سوال ہے میرے سمیت کل اگر قیامت والے دن اور جس نبی دے میلاد تے لنگر کھاندے ہو جس نبی دے نام تے محفل سجاندے ہو جس نبی دے نام تے احسار یا موجاں نے بہاراں نے اگر کل میدان حشر وچ سونے نبی نے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ جدوں میرے کارٹون بنائے جائے تو کتھے سے اس لئے دس جواب کی ہوئے گا ساڑھے کو پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے جلو ایک گل کی تھی نا تو کہا لگے خبردار میں اپنے سونے نبی نو تے اے ذرا کنڈا چبن دی تکلیف بھی برداشت کردہ تے مکے والے نے کہا خبیب پھر دس تے نصولی دین لگیا پھانسی دین لگے ہیں دس تیری آخری خواہش کی ہے آپ نے فرمایا بر ایک کوئی عرض ہوئے مدینے والے منہ کر کے تے آپ حوانو مخاطب ہو کے کہنے لینے اگر مولانا رامی رحمت اللہ تعالیٰ دی زبان ترجمہ کریے دے آپ فرماندے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کر نسیمہ جانب بطحا میرے پاک نبی دا غلام حضرت خبیب پھانسی تے کھلو کے مدینے والے منہ آ کر کہندہ نسیمہ جانب بطحا گزر کر نسیمہ جانب بطحا گزر کر زی احوال محمد را خبر کر زی احوال محمد را اور پنجابی ترجمہ کریا فرمایا عباد سبا جا شہر مدینے تے دئی پیغام ایک میرا او مکے والے سولی دیتا تے یار خبیب وج تیرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ علماء علیہ سنت اور میرے دوستوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے گڑے غلام